میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، تو مالک ہے جہاں دا، تو مالک ہے جہاں دا، زمین آسمان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کے 4 حصے تھے، پہلا تفسیر القرآن، دوسرا طہارت، تیسرا نماز نبوی اور چوتھا عقیدۃ المسلم۔ تو الحمدللہ پہلا حصہ جو ہے وہ کل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا، یعنی تفسیر القرآن جو تھی وہ سورۃ الفاتحہ پھر سورۃ الناس سے لے کر سورۃ العصر تک کی صورتوں کی جو تفسیر ہے ہم نے پڑھی ہے۔ تو آج جو ہے طہارت کے احکامات کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے طہارت کے مسائل کے حوالہ سے اس سبق میں جو ہے وہ تقریباً 84 شقیں بیان کی گئی ہیں، طہارت میں 84 جو ہے وہ شقیں بیان کی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ان ساری شقوں کو پڑھیں گے۔ 83 شقیں ہیں، 83۔ تو انشاءاللہ ان ساری شقوں کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کے مسائل۔ پہلی شق ہے کہ طہارت کے فضیلت و اہمیت۔ دین اسلام کی مختلف عبادات کا انحصار طہارت اور پاکیزگی پر ہے۔ روح کا تزکیہ اور لباس و جسم کی طہارت لازم و ملزوم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کے سامنے طہارت اور پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ قائم کر کے دکھایا اور امت کو بھی پاک صاف رہنے کے لیے نہایت اعلیٰ معیار دیا۔ پہلی شق کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پاک صاف رہتے تھے اور امت کو بھی پاک صاف رہنے کا حکم دیا۔ دوسری شق جو ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان پاک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تیسرے نمبر پر پاکیزگی اور طہارت میں غفلت برتنا عذاب قبر کا سبب ہے۔ ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرماتے ہیں کہ قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب میں طہارت کا خیال نہ رکھنے پر ہوتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ طبرانی دارقطنی کی صحیح روایت ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے قبر میں عذاب ہوگا۔ تو چوتھے نمبر پر پانی کے مسائل ہیں۔ سمندر، دریا، چشموں، تالاب اور بارشوں کا پانی پاک ہے اور اس سے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورۃ الفرقان کی 8 نمبر آیت ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی برسایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمندر کے پانی سے وضو کے متعلق پوچھا کہ کیا میں سمندر کے پانی سے وضو کر سکتا ہوں؟ کیونکہ اصل میں قصہ کچھ یوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب جو تھے وہ سمندروں میں دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے۔ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، وہ پیا نہیں جا سکتا، تو وہ سمجھتے تھے شاید سمندر کے پانی سے جو ہے ہم وضو نہیں کر سکتے، تو اگر پینے کا پانی سے وضو کرتے تو پھر پانی پی نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور حلال ہے۔ یہ احمد اور اہل سنن کی صحیح روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الطہور ماء والحل میتہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے، یعنی پانی کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، جب وہ ان کی مر جاتے ہیں تو وہ انسان کے لیے حلال ہے، جیسے مچھلی ہے، دیگر جتنے خاص پانی کے جانور ہیں جو پانی میں ہی صرف رہتے ہیں۔ تو 5 نمبر پر ہے پانی میں ناپاک چیز ملنے سے اس کا پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ بدل جائے تو وہ ناپاک ہوگا، ورنہ پانی پاک ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے 3 اوصاف کا ذکر کیا۔ پہلے نمبر پر پانی کا رنگ، پانی کی بو اور پانی کا ذائقہ۔ اگر پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے پھر بھی وہ پانی ناپاک ہے، اگر پانی سے بو آنے لگ جائے وہ بھی پانی جو ہے وہ ناپاک ہے، اور اگر ذائقہ بدل جائے، اگر اس کا رنگ نہیں بدلا، بو نہیں آ رہی لیکن پانی کا ذائقہ بدل جائے تو وہ بھی پانی طہارت کے قابل نہیں رہتا۔
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی سوائے جس سے اس کا رنگ، ذائقہ یا بو تبدیل ہو جائے۔ جامع ترمذی اور صحیح احمد میں روایت نقل ہے۔ 6 نمبر پر اگر پانی میں معمولی مقدار میں کوئی پاک چیز مل جائے تو اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں اتنی زیادہ مقدار میں چیز مل جائے کہ اس پانی کے جو اصاف ہیں وہ تبدیل ہو جائیں، پانی کی بجائے کچھ اور یعنی شربت، لسی وغیرہ کا نام دے دیا جائے تو پھر اس سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ام ہانی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ایک ہی ٹب میں غسل کیا اور اس پانی میں گوندے ہوئے آٹے کا اثر تھا۔ اصل میں اس وقت اتنی فراوانیاں نہیں تھی، وہی برتن جو گھر کے لیے استعمال کیے جاتے تھے انہی کے اندر غسل کیا جاتا تھا۔ آج تو ہمارے معاشرے میں اس قدر فراوانیاں ہیں، نہانے کے لیے جتنے واش روم ہیں، جتنے غسل خانے، ہر کسی میں علیحدہ علیحدہ ٹب یا بالٹیاں موجود ہیں۔ اس وقت گھر میں چند برتن ہوا کرتے تھے، وہ بھی چمڑے یا پتھر یا دیگر اشیاء سے بنے ہوئے، تو انہی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کیا تو ٹب کے اندر جو تھے وہ آٹے کے کچھ اثرات موجود تھے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر پانی کے تینوں اوصاف میں سے کوئی چیز بدل جائے، کوئی وصف تبدیل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے وہ حلال ہی ہو۔ ناپاک اور پاک سے مراد طہارت حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ شربت ہے، جام شری ہے، بادام کا شربت ہے، لسی ہے، دودھ ہے یا سالن کا شوربہ ہے تو اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اگر تب وہ ساری چیزیں حلال ہیں آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے طہارت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی میٹھے پانی سے، شربت سے وضو کرنا چاہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، حالانکہ وہ میٹھا ہے، آپ پی سکتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، ذائقہ اچھا ہے، کیونکہ اس میں تینوں اصاف تبدیل ہو چکے ہیں۔ پانی کا ذائقہ بدل چکا ہے، اس کا رنگ بدل چکا ہے اور اس کا جو ہے وہ خوشبو جو ہے پانی کی بدل چکی ہے، تینوں اصاف جو وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ 7 نمبر پر اگر پاک پانی کے متعلق ناپاکی کا شک ہو جائے تو ایسے شک کو نظر انداز کر دیا جائے۔ کسی جگہ پر عموماً جو ہے ہمارے ہاں تو سہولت موجود ہے، لیکن کسی کھالے میں، کسی نہر پر جہاں پر اوصاف ثلاثہ جو ہے تبدیل نہیں ہوئے، آپ کو شک ہے کہ یار کسی نے پیشاب کر دیا ہوگا لیکن پانی صاف نظر آ رہا ہے، تو اعتبار یہ کیا جائے گا کہ اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس کا ذائقہ نہیں بدلا، اس کی بود نہیں بدلی، اس کا رنگ نہیں بدلا، تو اس لیے اسے پانی کو پاک سمجھا جائے گا۔ اگر ناپاک اور پاک پانی متشابہ ہو جائے تو دونوں میں سے جس پانی کے متعلق پاک ہونے کا رجحان ہو اسے استعمال کر لیا جائے۔ اگر دونوں پاک ہے، دو جگہ سے پانی آ رہا ہے، ایک جگہ پتہ ہے کسی جانور نے پیشاب کر دیا ہے چشمے سے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، یہ پاک ہے، جہاں سے پاک ہے یہاں آپ کو اندازہ نہیں کہ کس جگہ سے پانی پاک آ رہا ہے، کون سا پلید ہو چکا ہے، ناپاک ہو چکا ہے، تو آپ پھر اعتبار کریں گے جو زیادہ رجحان جس کی طرف ہوگا کہ یہ پاک محسوس ہوتا ہے آپ وہاں سے پانی کو استعمال کریں گے۔ شک اور متشبہ میں فرق ہے۔ شک کا مطلب یعنی کسی جگہ پانی موجود ہو لیکن معلوم نہیں کہ وہ پاک ہے یا نہیں، ایسی صورت میں اسے پاک سمجھا جائے گا جب تک اسے کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ متشبہ یہ ہے کہ دو برتنوں میں پانی پڑا ہے، یقین ہے کہ ایک میں سے ایک نجس ہے لیکن معلوم نہیں کہ دونوں میں کون سا برتن والا پانی نجس ہے، تو دوسرا پانی ہو تو ان دونوں برتنوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر دوسرا پانی نہ ہو تو جس کے پاک ہونے کا رجحان زیادہ ہو اسے استعمال کر لیا جائے گا۔ یعنی دو برتن ہیں، ان میں سے کسی ایک میں کوئی چیز گر گئی ہے جسے اوصاف ثلاثہ تبدیل نہیں ہوئے، تو آپ کو اعتبار نہیں کہ کس میں گری ہے، تو آپ ان دونوں پانیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر تیسرا آپشن آپ کے پاس موجود ہے، تیسرا پانی موجود ہے تو ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر تیسرا آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو آپ جو ہے ان میں سے جو آپ کو پاک محسوس ہوگا اس سے پانی کو استعمال کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی ہے، اگر دونوں کے متعلق رجحان برابر ہو تو دونوں چھوڑ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داعن ما یریبک الی ما لا یریبک، شک والی چیز چھوڑ دو اور اسے اختیار کرو جس میں شک نہیں ہے۔ 8 نمبر شک میں ہے، اس طرح متشبہ کپڑوں کے علاوہ دوسرا کپڑا میسر نہ ہو تو جس کپڑے کے متعلق پاک ہونے کا زیادہ رجحان ہو اسی میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یعنی وہی پانی والے احکامات ہیں۔ اگر آپ کو داغ نظر نہیں آ رہا، بو نظر نہیں آ رہی، کپڑے کا رنگ تبدیل نہیں نظر ہوا، تو آپ جو ہے کپڑے کو پاک سمجھیں گے جب تک آپ کو اس چیز کا اعتماد نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے کہ یہ کپڑا پلیت ہے۔
متشبہ چیزوں کا قاعدہ ہے کہ یقین پر عمل کرتے ہوئے شک کو نظر انداز کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر نمازی کے پیٹ سے ہوا خارج ہونے کا شک ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، نماز نہ چھوڑے جب تک اس کے ہوا خارج ہونے کی آواز اس کو محسوس نہ ہو جائے یا اس کی بو نہ محسوس ہو جائے، یعنی حواس خارج ہونے کا یقین ہو تو اس وقت چھوڑے، ورنہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ نمازی کو تنگ کرنے کے لیے ہوا خارج ہونے کی آواز نکالتا ہے، تو جب تک اعتماد نہ ہو جائے تب تک نماز نہ چھوڑے۔ برتنوں کے مسائل 9 نمبر ہے اہل کتاب اور مشرکین۔ اہل کتاب عیسائی اور مشرکین شرک کرنے والے کے برتن اور کپڑے اگر پاک ہوں تو استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی پیا اور وضو کیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اگر انہیں دھو لیا جائے تو زیادہ افضل ہے، بخاری میں ہے۔ البتہ لنڈے سے خریدے ہوئے کپڑے دھوئے بغیر استعمال نہ کریں کیونکہ انہیں معلوم نہیں وہ پاک ہے یا پاک نہیں۔ آپ کے ہمسائے میں اگر کوئی مشرک رہتا ہے، کوئی عیسائی رہتا ہے، اگر آپ کو اس کا برتن یا کپڑا ضرورت پڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ صاف ستھرا ہے، یہ پاکی کا خیال رکھتا ہے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ دھو کر جو ہے اس کو استعمال کریں گے۔ 10 نمبر شک ہے جس جانور میں بہنے والا خون نہ ہو وہ جانور مرنے سے پہلے ناپاک ہوتا ہے، فرمان نبی ہے۔ سمندر کا مردار بھی حلال ہوتا ہے۔ مزید فرمایا پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دیں، چاہے وہ مشروب پی لیں، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہے، یعنی وہ ناپاک ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اور آپ کبھی نہ اس چیز کا مشاہدہ بھی کریں کہ اگر مکھی آپ کی چائے یا دودھ میں گر جائے گی تو وہ اپنا ایک پر جو ہے وہ اپنے اس چیز کے اندر ڈبو دے گی، ایک پر اس کا اوپر علیحدہ نظر آئے گا۔ کبھی زندگی میں موقع ملے تو اس چیز کا لازمی جو ہے مشاہدہ کرے کہ مکھی جب بھی کسی پینے والی چیز میں سالن میں گرے گی تو ایک پر جو ہے اس کے اندر ہوگا اور دوسرا باہر ہوگا، اور جو پر باہر ہے اس میں شفا ہے اور جو پر اس کا اندر ہے اس کے اندر بیماری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ اس مکھی کو ڈبو دو تاکہ جو بیماری اندر شامل ہے وہ شفا والے پر سے جو ہے وہ پاک ہو جائے، اور پھر اس کو استعمال کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ جانور گندگی ناپاکی سے پیدا نہ ہوا ہو، جیسا کہ کاکروچ وغیرہ ہے، یعنی وہ جانور مکھی وغیرہ جو ہمارے اعتبار میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مکھی گرتی ہے تو اس کو ڈبو کر جو ہے آپ اس کھانے کو، اس پینے کی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 11 ہے ہر طرح کے حلال و حرام جانور کے بال، اون اور پر استعمال کرنا جائز ہے کیونکہ چیزیں بے جان ہوتی ہیں، چنانچہ ان چیزوں سے بنائے جانے والے کپڑے، لحاف اور کارپیٹ وغیرہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور حلال ہیں ان کا چمڑا بھی حلال ہے، ان کے پر بھی حلال ہیں، پروں سے تکیے بنائے جاتے ہیں، اون سے لباس تیار کیے جاتے ہیں، چمڑے سے جوتا، جیکٹ اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ چمڑے سے تیار کی جاتی ہیں۔ حلال جانور کا جو چمڑا ہے وہ حلال ہے، حلال جانور کے پر حلال ہیں، اور حلال جانور کی اون جو ہے وہ حلال ہے۔ 12 نمبر شک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی اور اس کے جوٹے کو پاک قرار دیا۔ بلی کا جوٹا جو ہے وہ پاک ہے، وہ حرام نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر بلی کی مونچھ کا بال لگ جائے تو وہ حرام ہے، اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم طواف، یہ تمہارے گھروں کا طواف کرنے والی ہیں، لہٰذا بلی کا جوٹا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ 13 نمبر شک ہے اہل علم کے صحیح قول کے مطابق الکحل پر مشتمل عطر استعمال کیے جا سکتے ہیں، مزید یہ کہ ایسی دوا استعمال کی جا سکتی ہے جن میں الکحل بالکل معمولی مقدار میں ہو۔ یہ امام ابن اسمین کا جو ہے وہ فتویٰ ہے کہ کیونکہ جتنے آپ عطر استعمال کرتے ہیں نا ان کے اندر الکحل کی مقدار لازماً شامل ہوتی ہے، اگر ان کے اندر الکحل نہ ہو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ عطر استعمال کرتے ہیں وہ الکحل سے پاک ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر بھی الکحل موجود ہوتا ہے، کیونکہ اصل جو آئل ہوتا ہے، جو خوشبو کا عطر جس کو ہم کہتے ہیں، جو اصل آئل ہوتا ہے وہ اتنا گاڑھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کپڑے پر کہیں لگ جائے تو وہ جیسے کوئی لیسدار چیز لگتی ہے اس طرح ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے اندر ہلکی سی مقدار میں جو ہے وہ الکحل شامل ہوتا ہے۔ اس طرح ادویات کا معاملات ہیں کہ جن دوائیوں کے اندر الکحل شامل ہوتا ہے، اور آج کے اس دور میں کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر الکحل کی مقدار نہ ہو۔ دیسی ادویات جو ہیں وہ بھی نشہ کرتی ہیں، جو
ایلوپیتھک کی ہیں وہ ان کے اندر بھی الکوہل شامل ہے، ہومیوپیتھک ہے وہ بنتی ہے الکوہل کے طریقہ کے ساتھ ہیں، تو جتنی بھی ادویات ہیں ان کے اندر الکوہل کی مقدار تھوڑی یا زیادہ لازم موجود ہوتی ہے، لیکن ان ادویات سے جن کے اپنے حواس آپ کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں وہ استعمال کرنا منع ہے، لیکن جو ضرورت کے تحت آپ کو دوائی استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی دوائی ہے جس کے اندر الکوہل کی مقدار موجود ہے، اس کے مد مقابل دوسری دوائی اگر موجود نہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر متبادل کوئی میڈیسن موجود ہے تو الکوہل والی میڈیسن سے بچنا چاہیے۔ نجاست دور کرنے کے مسائل۔ 14 نمبر شک ہے نجاست ہر اس گندگی چیز کا نام ہے جس سے پاک رہنے کا حکم دیا گیا، نجاست کم ہو یا زیادہ ہو اسے ضرور کرنا لازم ہے۔ نجس چیزیں جو ہیں جن کے اندر پخانہ، پیشاب اور دیگر اشیاء جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو زیادہ ہو، وہ ہر قسم میں وہ حرام ہے، ناپاک ہے، انہیں پاک کرنا ضروری ہے۔ 15 نمبر شک ہے اصول یہ ہے کہ تمام چیزیں پاک ہیں، کسی چیز کو ناپاک قرار دینے کی شرعی دلیل ہونا ضروری ہے۔ قرآن و سنت میں درج ذیل چیزوں کو ناپاک قرار دیا گیا ہے۔ انسان کا پیشاب و پخانہ، مزی، ودی، حیض، نفاس کا خون، مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ مردہ جانور، خنزیر کا گوشت، کتے کا لعاب اور حرام جانوروں کے فضلہ جات، جو جانور حرام ہیں ان کے فضلہ جات یعنی ان کا جو پخانہ ہے وہ بھی حرام ہے۔ 16 نمبر شک ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کھرچ دیتی اور آپ ان کپڑوں میں نماز ادا کرتے۔ حلال جانور کا 17 نمبر شک ہے حلال جانور کا گوبر، پیشاب، لعاب نجس نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے بارے میں نماز ادا کرنے کی اجازت فرمائی ہے۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کی بیماری میں مبتلا کچھ لوگوں کو اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کر پینے کا حکم دیا، اگر ان کا پیشاب ناپاک ہوتا تو ایسا کرنے کا حکم نہ دیتے۔ یعنی حلال جانوروں کا جو پیشاب پخانہ ہے وہ حرام نہیں، لیکن ہم اس کو کھاتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوبر جو ہے وہ جنوں کی خوراک میں ہے، گوبر جو ہے جانوروں کا، ہڈی اور جانوروں کا گوبر جو ہے وہ جنات کی خوراک میں سے ہے۔ 18 نمبر شک ہے حرام 19 نمبر شک جو ہے بلکہ 18 نمبر شک پڑھ رہے تھے حرام جانوروں کے گوبر، پیشاب وغیرہ ناپاک۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوبر کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ ناپاک ہے، کیونکہ پہلے گدھا حلال تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ 19 نمبر شک ہے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسما بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے متعلق فرمایا پہلے اسے اچھی طرح خرچ کے اتارے، پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے، پھر اسی میں نماز پڑھ لے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ شک نمبر 20 ہے غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ اور استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال فرماتے تھے۔ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے۔ 21 نمبر شک ہے طہارت حاصل کرنے اور نجاست دور کرنے کے لیے اصل یہ ہے کہ پانی استعمال کیا جائے، لیکن بعض چیزیں پانی کے بغیر بھی پاک ہو سکتی ہیں، جیسا کہ زمین دھوپ ہوا سے خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔ مٹی جو ہے وہ دور سے جب خشک ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، لیکن بعض چیزیں پانی کے بغیر بھی پاک ہو سکتی ہیں، جیسا کہ زمین دھوپ اور ہوا سے خشک ہو کر مٹی پاک ہو جاتی ہے۔ پاک زمین پر چلنے سے جوتے پاک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے جوتے پر کوئی نجاست لگی ہے تو آپ اسے جو ہے زمین پر رگڑتے ہیں، چلتے ہیں تو آپ کا جوتا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جوتوں پر غلاظت لگی ہو تو انہیں زمین پر رگڑ کر صاف کرے، پھر انہی جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ مسند احمد، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے۔ 22 نمبر کتے کے جوٹے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے، پہلی دفعہ مٹی سے دھونا چاہیے، یعنی 6 مرتبہ پانی سے اور 1 مرتبہ مٹی سے صاف کیا جائے، پہلی مرتبہ مٹی سے پھر 6 مرتبہ پانی سے دھوئیں گے تو یہ آپ کا برتن پاک ہوگا۔ کتے کے علاوہ ہر طرح کے ناپاک
नापाकी एक मरतबा धोने से दूर हो जाती है, दोबारा धोने की जरूरत नहीं है। सही बुखारी में एक अराबी जिसने मस्जिद में पेशाब किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे कुछ ना कहो, इसे पेशाब कर लिया तो इस जगह पर पानी का एक डोल बहा दिया। शिक नंबर 23 है, शीरख्वार बच्चा जो दूध पीता बच्चा है, पेशाब पर इस कदर छींटे मार देना काफी है कि जिससे जगह तर हो जाए, जबकि बच्ची का पेशाब धोना जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शीरख्वार बच्चे के पेशाब पर पानी छिड़क दिया जाए और शीरख्वार बच्ची के पेशाब को धो दिया जाए। इमाम कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये हुक्म इस वक्त तक है जब तक बच्चा खाना ना खाए, जब खाना खाने लग जाए तो दोनों का पेशाब धोना लाजम और जरूरी है। बच्चे के पेशाब पर छींटे क्यों मारे जाते हैं और बच्ची के पेशाब को क्यों धोया जाता है, जबकि दोनों इंसान की औलाद में से हैं, उसी माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा है, उसी माँ के पेट से पैदा होने वाली बच्ची है। लेकिन बच्ची जब पेशाब कर दे तो कपड़े को धोया जाएगा, बच्चा जब पेशाब कर दे तो सिर्फ छींटे मारे जाएंगे, क्योंकि औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खून से पैदा किया है, मर्द को मट्टी से। मट्टी पाक है, खून नापाक है, इसलिए जो है मर्द और औरत के अहकामात में फर्क है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।